نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کا سلسلہ الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ آج قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے آج سبق نمبر 12 ہے۔ سبق نمبر 12 میں ہم کچھ الفاظ سمجھیں گے، ان کا ترجمہ سمجھیں گے جو قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، آپ لوگوں نے صرف ایک دفعہ یاد کرنا ہے۔ کئی ایک الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی سبق نمبر 11 میں پڑھا کہ وہ جو الفاظ ہیں، کئی ایک الفاظ قرآن مجید میں بہت زیادہ دفعہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں جب ہم یاد کریں گے، جب سمجھیں گے تو قرآن کو بڑی آسانی سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو سبق نمبر 12 میں جو الفاظ ہیں ان میں ہے ایک لفظ من۔ اچھا، اب من جو ہے تقریباً 824 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو من کا معنی کون، جو اور جس نے بھی کیا جاتا ہے۔ جو جس نے تو ایک ہی بات ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے اس کا کب ترجمہ کون کریں گے اور کب ترجمہ اس کا جو اور جس نے کریں گے۔ تو جو ہم نے اللہ زی کا پڑھا ہے نا، بیسیکلی اللہ زی، جو اور جس نے جیسے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اسی طرح من بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب کون اس کا ترجمہ کیا کب کریں گے؟ من جب لفظ کے شروع میں ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کون ہوتا ہے، لیکن جب یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، دیکھیں پتہ چل جاتا ہے نا، آیت شروع ہو رہی ہے، بات شروع ہو رہی ہے، تو اگر تو آغاز میں ہے تو پھر اس کا ترجمہ کون ہوتا ہے؟ جیسے من اللہ، کون ہے اللہ؟ من الانسان، انسان کون ہے؟ من الاستاذ، استاذ کون ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ من المرأہ، کون عورت ہے؟ تو من جملے کے جب آغاز میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ کون ہوتا ہے، اور جب جملے کے درمیان میں ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ جو اور جس نے ہوتا ہے۔ یاد آپ لوگوں نے ایک دفعہ کرنا ہے، اور 824 دفعہ اس کا استعمال قرآن مجید میں ہے۔ با کا ہم نے کل بھی پڑھا تھا، اس کا معنی ساتھ ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے، کا کے کی بھی ہوتا ہے، یہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ 819 دفعہ تقریباً اس کا استعمال ہے۔ زیادہ تر اس کا معنی ساتھ ہوتا ہے، جیسے باللہ، اللہ کے ساتھ۔ الہ کا معنی کی طرف ہوتا ہے، کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، جیسے آؤ، جو حیا الصلاۃ، وہ اصل میں نماز کی طرف آؤ، وہ ہے، وہاں یہ مثال صحیح طرح نہیں آتی۔ اگر ہم نے کسی کو کہنا ہے حیا آؤ الی الدین، دین کی طرف آؤ، حیا الی پاکستان، پاکستان کی طرف آؤ، تو الہ کا معنی طرف ہوتا ہے، الا کا معنی پر ہوتا ہے، اور الہ کا معنی طرف ہوتا ہے۔ ان کا معنی اگر ہوتا ہے، ان، اور یہ 694 دفعہ استعمال ہوا ہے، 694 بار اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ کا معنی مگر ہوتا ہے، یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا۔ کافرہ کا معنی نام ماننا، کفر کرنا۔ اچھا، یہاں آپ لوگوں کو ایک اصول سمجھنا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم روٹ ورڈز کے بارے میں سمجھیں گے، مادہ لفظ کا کون سا ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہوگا۔ اب کافرہ جو لفظ ہے، اس سے کئی الفاظ آگے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو آسان ہیں، جو ہم پڑھ چکے ہیں، کافرن، ٹھیک ہے، یکفرو، تکفرو، اکفرو، نکفرو۔ اب یا شروع میں ہے تو یکفرو، وہ کفر کرتا ہے، تکفرو تا شروع میں ہے تو تم کفر کرتے ہو،
اکفر آ ہو تو میں کفر کرتا ہوں، نون شروع میں ہو تو نکفر ہم کفر کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ جو ایک لفظ سے تقریباً جو 1000 لفظ بن سکتے ہیں عربی زبان میں، بہت وسعت ہے۔ اصل میں روٹ ورڈ بیسیکلی ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے نا انگلش میں، روٹ ورڈ، لفظ کی جڑ کیا ہے، مادہ، عربی میں کہتے ہیں مادہ کیا ہے لفظ کا، اس کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم ایک لفظ سے سینکڑوں الفاظ بنا سکتے ہیں۔ ایک لفظ سے آگے دیکھیں، اس میں پھر فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ ہم فعل کے جو لفظ کے مادے ہوتے ہیں، لفظ سے آگے کئی لفظ بنتے ہیں، ان کے بارے میں سمجھیں گے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس میتھڈ کو جب سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنا میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو کافرہ، اب یہ جو کافرہ نام معنی تقریباً 299 دفعہ استعمال ہوا ہے، 289 دفعہ استعمال یہ ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں آپ لوگ جو ہیں، جب ہم، یہ صرف کافرہ کی بات ہے، جو اس سے دوسرے لفظ نکلتے ہیں یکفرون، تکفرون، اس کی بات نہیں کی جا رہی۔ اب کافرہ سے آگے 12 لفظ بن جائیں گے فعل ماضی کے، بلکہ 14 لفظ، یکفر فعل مضارع کے 14 لفظ۔ تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل سمجھ میں، کل کا لیسن ہمارا یہی ہوگا۔ شیء ان چیز کو کہتے ہیں، لا شیء کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو شیء کا معنی چیز ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 283 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ او کا معنی یا ہوتا ہے، یا او یا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جا کا معنی آنا ہوتا ہے، اور یہ صرف جا آ کی بات کی جا رہی ہے، یہاں اس کے اشتقاقات کی بات نہیں کی جا رہی۔ جا آ بیسیکلی فعل ہے، تو ہم اس انشاءاللہ کل اس کی بحث کریں گے۔ اس سے کئی لفظ بنتے ہیں آگے، جاؤ وہ آئے، جاءت وہ آئی، ٹھیک ہے، جئتا آپ آئے، تو آگے کئی الفاظ بنتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ ہمیں کرنی ہے، انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اصل میں بعض لوگ اس معاملے میں جلدی کرتے ہیں، تو جلدی کرنے سے پھر بات سمجھ نہیں آتی، تو جلدی آپ لوگوں نے نہیں کرنی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمیں قرآن کی سمجھ آتی چلی جائے گی۔ عاملہ عمل کرنا، اب دیکھیں عاملہ عمل کرنا یہ تقریباً 276 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے آگے اشتقاقات بڑے ہیں، بار بار آتا ہے عمل، یعملون، تعملون، عاملون، جی یہ قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوتا ہے، یاد ہم نے صرف ایک دفعہ کرنا ہے۔ من کا معنی سے ہوتا ہے، جس طرح من سیالکوت الی لاہور، سیالکوت سے لاہور کی طرف، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ لا کا معنی ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، کل بھی ہم نے پڑھا تھا۔ فی کا معنی میں ہوتا ہے، جیسے انا فی الدار میں گھر میں ہوں، انا فی الپاکستان میں پاکستان میں ہوں، انا فی المسجد میں مسجد میں ہوں، تو فی کا معنی میں ہوتا ہے۔ انا اور انا دونوں کا معنی بے شک ہوتا ہے، کل بھی ہم نے یہ سبق میں پڑھا تھا، آج دوبارہ آ گیا ہے، جو زیادہ تر لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان میں انا اور انا۔ اور یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ تقریباً 1000 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوتے ہیں۔ من جو ہے تقریباً 3226 دفعہ استعمال ہوا ہے، لا 2323 دفعہ استعمال ہوا ہے، فی 1701 دفعہ، اور انا اور انا دونوں کا معنی بے شک ہوتا ہے۔ انا لفظ جملے کے آغاز میں آتا ہے، اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ 1682 دفعہ انا استعمال ہوا ہے، 366 دفعہ انا استعمال ہوا ہے، تو دونوں کا معنی بے شک۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی پھر جب معنی ایک ہے تو فرق کیا ہے ان میں؟ انا، بس اس میں یہی فرق ہے، جب جملے کے آغاز میں ہوتا ہے تو انا ہوتا ہے، اور جب جملے کے درمیان میں ہوتا ہے تو انا ہوتا ہے، معنی دونوں کا بے شک کیا جاتا ہے۔ کالا کا معنی کہنا، اب دیکھیں کالا سے آگے کتنے لفظ بنتے ہیں، کل کہہ دو، ٹھیک ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، کالو انہوں نے کہا، کلتا تو نے کہا۔ اب دیکھیں جو میں نے مثالیں آپ لوگوں کو پڑھائی ہوئی تھیں، تاتی تم آتم تننا، اب ان کو یہاں ذرا استعمال کریں۔ کلتا آپ نے کہا، کلتی تو نے کہا، کل تم تم دونوں نے کہا، کل تم سب نے کہا، کل تننا تم سب عورتوں نے کہا۔ اچھا جی، تو اسی طرح
جو دوسری مثالیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں ان کو بھی ہم یہاں استعمال کر سکتے ہیں. یقولون وہ کہتے ہیں. اب اس میں یا بھی شروع میں آ گیا اور واؤنون بھی آخر میں آ گیا. یا آیا تو وہ، واؤنون آخر میں آیا تو جمع کی بات ہے. تقولون اس میں تا شروع میں ہے تو تا بیسیکلی تین ہی سے ہیں. تا کا معنی تم، قول کا معنی کہنا، واؤنون میں آخر میں ہے تو یہ جمع کی بات ہے. تو اب انشاءاللہ میں نے کالا کہنا، اس کے آگے کئی لفظ بنتے ہیں. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ کالا 1618 دفعہ استعمال ہوئی، یہ صرف کالا کی بات ہے. کالا سے آگے جو اشتقاقات ہیں، الفاظ بنتے ہیں تھوڑی سی محنت کے ساتھ. انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو وائٹ بورڈ کے اوپر سمجھاؤں گا کہ وائٹ بورڈ کے اوپر وہ بنا کے، تختی بنا کے، اور ایک اچھے انداز سے انشاءاللہ ہم کل مزید اچھا انداز کریں گے اور اچھی طرح سے پڑھیں گے. اللہ جی جو جس نے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جی، ہم قرآن وہ پڑھ آئے ہیں سبق میں. یہ 1465 دفعہ استعمال ہوتا ہے. اللہ کا معنی پر ہوتا ہے. لام زر لی کا معنی کے لیے ہوتا ہے. لام کے نیچے جب زیر ہوگی تو اس کا معنی کے لیے ہوتا ہے. کانا کا معنی ہے اور تھا بھی ہوتا ہے. پتہ کیسے چلے گا جی؟ یہ پریکٹس کرنے سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، جب اللہ کی بات کی جاتی ہے نا تو اس کا معنی ہے ہوتا ہے. کانا کان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ویسے کانا کا معنی تھا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر چونکہ رب تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو تھا اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا لفظ. سو کانا جب اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا جائے تو ہے ترجمہ ہوتا ہے، اور جب عام طور پہ استعمال کیا جائے تو اس کا معنی تھا ہوتا ہے. ما کا معنی اب کیا، جو اور نہیں ہوتا ہے. اب پتہ کیسے چلے گا؟ ما جو ہے کیا ہے، جو کہ کب آنا ہے، اور نہیں کب آنا ہے. تو یہ تھوڑا سا مطلب محنت کرنے والا کام ہے. اس میں تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، پھر بھی میں سمجھائے دیتا ہوں. ما جو ہے جب جملے کے درمیان میں ہوتا ہے تو اس کا معنی جو اور جس نہیں ہوتا ہے. اور ما جب جملے کے آغاز میں ہوتا ہے تو کبھی اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ کیا کب ہے اور نہیں کب ہے؟ جب ما کے بعد الا آ رہا ہوتا ہے، جیسے الا کا معنی مگر، تو پھر اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اگر ما کے بعد الا نہیں آ رہا تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا. سوال جب پوچھا جائے گا تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا. تو جب یہ اس کے بعد الا آ رہا ہے تو پھر اس کا معنی نہیں ہوگا. اچھا جی، ابھی ہم اسباق کی، چونکہ ایک تو سبق پڑھنا تھا اور ہم نے سبق کے بعد پریکٹس بھی کرنی ہے، تو ابھی پریکٹس سماعت فرمائیں. ہم نے کل کے سبق میں سورۃ الانفال کی 5 آیتیں پڑھی تھیں. تو اچھا جی، اچھا ابھی ہم سورۃ الانفال کی دوبارہ پڑھیں گے. 5 آیتیں ہم نے کل پڑھ لی تھیں، تو 6 سے آیت نمبر سے لے کے انشاءاللہ پھر ہم آگے پڑھیں گے. 9واں پارہ ہے سورۃ الانفال. یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے. اب دیکھیں اس کے 3 حصے ہیں. یا شروع میں ہو تو وہ جھگڑا، واو نون میں ہے تو زیادہ لوگ، کا آپ سے. یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، مجادلہ. فی الحق کی، حق کے بارے میں. بعد کا ترجمہ بعد. ما تبینہ، جو واضح ہو گیا. کانما یساقون، گویا کہ ان کو دھکیلا جا رہا ہے، الی الموت، موت کی طرف. دیکھیں الا ابھی ہم نے پڑھا، موت کا ترجمہ موت، الی الموت، موت کی طرف. وہم، اور وہ، ینظرون، دیکھ رہے تھے. اب ینظرون جو ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے. شروع میں آئے یا آخر میں آئے تو ترجمہ ان کا یا ان کے یا اس کا ہوتا ہے. بیسیکلی 3rd پرسن کے لیے ہوتا ہے. ینظرون، وہ دیکھ رہے ہیں. یا شروع میں ہے، وہ، نظر کا معنی نظر، دیکھنا. واو نون آخر میں ہے تو جمع کی بات ہے. تو وہم ینظرون، وہ دیکھ رہے ہیں.
وَإِذْ يَعِدُكُمْ اور واو کا معنی اور از اور اذا کا معنی جب ہوتا ہے، وَإِذْ اور جب يَعِدُكُمُ اللَّهُ وعدہ کر رہا تھا اللہ تم سے، يَعِدُكُم وعدہ کر رہا تھا تم سے، کم کا معنی تم سے، اللہ احد الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا، انہا لکم کہ وہ تمہارے لیے ہوگی، وتودون اور تم چاہ رہے تھے۔ اب دیکھیں تودون ود کا معنی ہوتا ہے چاہنا، پتہ کیسے چلے گا؟ یاد کرنے سے۔ ہم یہ اصل پھر لیسن کا کیا فائدہ ہوا کہ تا شروع میں ہے تو تم، واؤن آخر میں ہے تو یہ جمع کی بات ہے، تم چاہ رہے تھے انا غیر زید، انا دیکھیں جملے کے درمیان میں ہے نا تو انا ہے، اس کا معنی بے شک، غیر ذات الشوکہ کانٹے والی جو جماعت ہے اس کے علاوہ ہو، تکون لکم تمہارے لیے، ویرید اللہ اور اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ اب دیکھیں یرید ارادہ کرتا ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے، ان یحق الحق کا حق کو حق کر دے، بکلماتی ہی اپنے کلمات کے ساتھ، کلمات کا ترجمہ کلمات، با کا بھی ہم نے پڑھا ساتھ، بھی کلمات ہی اپنے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے دابر الکافر کافرین کی جڑ کو۔ دیکھیں ابھی ہم نے کفر لفظ پڑھا، تو کفر جو ہے اس سے آگے کئی الفاظ بنتے ہیں، کافرین، یکفرون، تکفرون، اکفرو، نکفرو، تو اس میں بہت زیادہ آسانی ہے جب ہم ان اصولوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ لیحق الحق کا تاکہ حق کو حق کر دے، لام زر لی ہے نا، اس کا معنی تاکہ، لیحق الحق کا تاکہ حق کو حق کر دے، ویبطل الباطل اور باطل کو باطل کر دے، حق کا ترجمہ حق، باطل کا ترجمہ باطل، وَلَوْ اور اگر ہم نے بھی پڑھا ہے، کاریہا ناپسند لگے، مکروہ ہو جیسے المجرمین مجرمون، دیکھیں مجرم کا ترجمہ مجرم ہے، واو نون آخر میں ہے تو زیادہ مجرم، اور الف لام کو ہم ختم کر دیا تو اردو بن گیا مجرم، پہلے ہم نے اس کو اردو بنایا، پھر ہم نے دیکھا کہ واو نون آخر میں ہے تو اس کا مطلب یہ جمع کی بات کی جا رہی ہے۔ از پھر آ گیا جب، تستغیثون جب تم استغاثہ، اردو میں استعمال کیا جاتا ہے لفظ استغاثہ کرنا یعنی فریاد کرنا، جب تم فریاد کر رہے تھے، تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے۔ اچھا آپ نے یہاں کیوں ترجمہ کیا جبکہ تمہارے ہوتا ہے؟ جب ہم علیحدہ اس کو استعمال کریں گے تو ربکم تمہارا رب، لیکن جب ہم کسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بتایا جاتا ہے جملے میں، تو پھر جملے کی ترتیب رکھنے کے لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے۔ فاستجاب پس رب نے قبول کیا لکم تمہارے لیے کہ انی ممدکم میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ ہزار فرشتوں سے، مردفین جو پے در پے آئیں گے، مسلسل نازل ہوں گے۔ اب دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا کہ ماں کا ترجمہ نہیں کب ہوگا، ماں کا ترجمہ جو کب ہوگا، اور ماں کا ترجمہ کیا کب ہوگا۔ میں نے عرض کی کہ جب جملے کے آغاز میں ہے تو اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کب جب اس کے بعد الا آ رہا ہوتا ہے تو وما جعلہ اللہ نہیں بنایا اللہ نے اس کو الا مگر بشرا خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل، قلوبکم تمہارے دل۔ اچھا جی، ومن نصر، اب دیکھیں پھر آ گیا ومن نصر۔ اچھا اب یہ جملے بیسیکلی جملہ شروع ہو رہا ہے نا، آگے نئی بات کی جا رہی ہے، ومن نصر اور نہیں ہے مدد الا من عند اللہ مگر اللہ کی طرف سے، یعنی مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ انا آ گیا، اللہ کا ترجمہ اللہ ہے۔ تو یہ 5 آیات تھیں جن کو ہم نے سمجھا۔ اسی میتھڈ کے ساتھ ہم پورے قرآن مجید کی تفسیر بھی کرواتے ہیں جو ہمارا جنوری سے کورس شروع ہو رہا ہے، اور ہم اسی میتھڈ کے ساتھ یعنی سمجھ کے اس کو ہم آگے چلاتے ہیں، اور جو 1 مہینے کا کورس اس کو ہم مزید بہتر کر کے یہ جو بھی چل رہا ہے 1 دسمبر سے وہ بھی شروع ہو رہا ہے، تو جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کروا لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پہلے ہم نے یہ سارے سسٹم کو فری رکھا ہوا تھا، یہ جو 1 مہینے کا کورس ہے، اور میں ابھی بھی چاہ رہا تھا فری ہو، لیکن ہمیں یہ آپ لوگ کو میں بتاتا چلوں کہ تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بعض دفعہ 3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں ایک لیکچر کو تیار کرنے کے لیے، تو لوگ پھر اس کے اوپر توجہ ہی نہیں کرتے، بالکل بھی توجہ نہیں کرتے، اور اس لیے ہم نے پھر اس کی مائنر سی 480 روپے فی صرف رکھی ہے۔ اب 800 لوگ، یہ جو کورس پراپر رجسٹرڈ لوگ کر رہے ہیں 800 لوگ تھے،
اس میں سے اب تقریباً میں نے 50-60 نے چھوڑ دیا اور کم رہ گئے. اب ٹیسٹ کتنوں نے دیا؟ صرف 200 لوگوں نے. تو 800 میں سے 200 لوگوں نے ٹیسٹ دیا، جبکہ اگر یہی لوگ فی پے کر رہے ہوتے تو سارے دیتے. تھوڑا سا انسان کو اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے. اور ساتھ جو ہے ہمیں ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ چارج بھی کیا جائے. یاد رکھیے گا، یہ قرآن کو پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہرگز بھی چارجز نہیں ہیں. جو ہمارا یہ پیغام قرآن اکیڈمی، پیغام قرآن فاؤنڈیشن، یہ جو آپ لوگوں کو سروسز مہیا کرتی ہے، اس کے یہ چارجز ہوتے ہیں، یہ اس کی مختصر سی فی ہوتی ہے. اب چاہے ہمارے پاس کم لوگ آئیں، لیکن وہ لوگ آئیں جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں، قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس میسج کو آپ لوگوں تک پہنچائیں. مجھے یہ پیغام قرآن کے مشن کو آگے چلانے کے لیے والنٹیئرز چاہیے جو اس کام کو سوشل میڈیا پہ پھیلا سکیں، اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی چاہیے جو مالی طور پہ منتھلی بیسس پہ ہمارے کاز کے ساتھ تعاون کر سکیں. ہمارا خانہ بدوش بچوں کا ایک علیحدہ سے سیٹ اپ چل رہا ہے، جن کو ہم دنیا بھی سکھلاتے ہیں، دین بھی سکھلاتے ہیں، جو مطلب سکول نہیں جاتے. اسی طرح خواتین کے لیے ایک سینٹر ہے جو بالکل فری آف کاسٹ ہے، اس میں 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا جاتا کسی کو. اسی طرح یہ ہمارا جو آن لائن ایک سیٹ اپ ہے، اس کو بھی چلانے کے لیے ہمیں اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے. تو 2 طرح کے ہمیں لوگ درکار ہیں. ایک تو وہ لوگ درکار ہیں جو والنٹیئرز جو ہیں گھر میں بیٹھ کے ہمارے سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، اور دوسرے ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو مالی طور پہ بھی تعاون کر سکیں. میں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، تو میں بھی آپ سے التجا کرتا ہوں. یہ دین کا مشن ہے، یہ راستہ جنت جاتا ہے. جو چاہے ہمارے ساتھ چلے. تو اس دین کے مشن میں کون میرا ساتھی ہے؟ قرآن کے مشن میں، دین کے مشن میں جو چل رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. مزید اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا میرا مقصد ہے. اور یہ فہم قرآن کورس کا جو میں کرواتا ہوں ایک مہینے کے، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو 1 سال کا کورس ہے اس میں مخلص، محنتی اور دیانتدار اور مستقل مزاج اس میں لوگ شامل ہو سکیں، تاکہ وہ پورے قرآن مجید میں سے ایک دفعہ گزر جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.